الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فيلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. گزشتہ ہفتے کی نشست میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس کے ضمن میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس حدیث سے ہمیں دو اعمال ایسے سمجھ میں آتے ہیں جن کا رمضان المبارک میں کچھ زیادہ ہی اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سے ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت. اس پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزارشات پیش کی جا چکی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود والے تھے، سب سے زیادہ سخاوت والے تھے. بہت زیادہ جود تھا، بہت زیادہ سخاوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی کار خیر میں، کسی اچھے کام میں خرچ کرنے کے موقع پر اپنے ہاتھ کو بند نہیں رکھا. بہت خرچ کرتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے اور آئیں گے، ان میں سے حق تعالی شانہ نے جود اور سخاوت کی صفت کو جس مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رکھا تھا اتنا کسی کے قلب میں نہیں. سب سے زیادہ جود والے تھے، سب سے زیادہ سخاوت والے تھے. یہ تو عام حالات میں، عام دنوں میں، نارمل دنوں میں. پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا اس جود اور اس سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے، مگر 11 مہینے میں آپ جتنے سخی ہوتے تھے اس سے زیادہ رمضان المبارک میں ہو جاتے تھے.
فیلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے. فیدارسہ القرآن، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. قرآن مجید تو ابھی اتر رہا تھا، تو قرآن مجید مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس میں پھر علماء کی دو رائیں ہو گئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان المبارک کی راتوں میں حاضری دیتے تھے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. یہ جو جوڑی تھی کتنی بابرکت، ایک طرف سید الملائکہ اور دوسری طرف سید البشر. حضرت جبریل قرآن سناتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. ہر سال رمضان کی راتوں میں روزانہ. تو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت میں، جنروسٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تھی اس وقت دل میں یہ سخاوت کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ جنرس تھے، سب سے زیادہ سخاوت والے تھے، تو رمضان میں کتنے ہوں گے؟ اور پھر رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہوگی اس وقت سخاوت کا کیا عالم ہوگا. تو دونوں آپس میں جب ملاقات ہوتی تھی تو دور کرتے تھے رات کے وقت، اس لیے کہ وہ سکون کا وقت ہوتا ہے، خلوت کا وقت ہوتا ہے، دن میں ہما ہمی رہتی ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، سناتے ہوئے، سنتے ہوئے زیادہ تدبر ہو سکتا ہے، غور و فکر ہو سکتا ہے. دین کو دوسری بھی ذمہ داریاں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دور سناتے تھے قرآن مجید کا. تو علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں قرآن مجید سننے سنانے کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ ایک معجزہ تھا اور حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک خاص کرم نوازی ہوتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید جو اس وقت 30 پاروں میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ محفوظ ہو جاتا تھا. یعنی وہ حصہ بھی محفوظ ہو جاتا تھا جو ابھی تک نازل نہیں ہوا. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ پورا قرآن سناتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پورا قرآن سناتے، مگر جب سننے سنانے سے فارغ ہو جاتے تو وہ حصہ جو ابھی اترا نہیں ہے وہ بھلا دیا جاتا تھا. اور محققین کی رائے یہ ہے کہ ہر سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپس میں بیٹھ کر اتنے حصے کا دور فرما لیا کرتے تھے جتنے حصے کا نزول ہو چکا تھا، جتنا حصہ اتر چکا تھا اس کا دور کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے. تو اس حدیث سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک میں اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے اور اچھے اچھے
بہت سارے اعمال کرنے چاہیے، ذکر بڑھ جانا چاہیے، تسبیح میں اضافہ ہو جانا چاہیے، درود شریف کی مقدار میں اضافہ ہو جانا چاہیے، نمازوں میں اضافہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر۔ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، حق تعالی شانہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت۔ حق تعالی شانہ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ متقی بننے کے لیے ہمیں دیا ہے کہ میرے بندو یہ ایسا مہینہ ہے برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، کہ اس میں اگر تھوڑی بہت کوئی محنت کر لے گا تو وہ میرا متقی بندہ بن جائے گا۔ اور متقی کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، متقی اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ مہینہ حق تعالی شانہ نے ہمیں ولی بننے کے لیے دیا ہے، ولی بننے کے لیے دیا ہے، ولی بننے کے لیے بنایا ہے۔ اس مہینے کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس مہینے کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس مہینے کو صحیح طرح استعمال کیا جائے، اس کی ایک ایک گھڑی کی اگر قدر کی جائے تو رمضان المبارک کے اندر ہی حق تعالی شانہ کی ولایت ایسے شخص کو حاصل ہو جائے گی۔ تو نیک اعمال میں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے رمضان المبارک میں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت مصلی پر گزرے، اختلاط سے، گپ شپ کی مجلسوں سے، دوست احباب کی ملاقات سے رمضان المبارک میں دور رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ حق تعالی شانہ کی ملاقات کا ہے۔ اپنے دل کو اللہ سے لگاؤ، اللہ کی محبت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو اور سوچو میرے بھائیوں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان آ گئے اور کتنے رمضان چلے گئے، اور ان بابرکت مہینوں کے آنے اور جانے کے نتیجے میں ہم نے اب تک کیا حاصل کیا۔ تو اس سال یہ عزم کرو کہ ہمیں اس سال کے رمضان المبارک کو صحیح استعمال کر کے حق تعالی شانہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یہ عزم کرو میرے بھائیوں، یہ تہیہ کرو کہ یہ رمضان المبارک جو ہے ہماری لائف میں ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ بجائے تیری میری کرنے کے، بجائے لایعنی میں وقت برباد کرنے کے، بجائے ایک دوسرے پر تہمت لگانے کے، بجائے غیبتوں میں وقت گزارنے کے، بجائے لڑائی جھگڑوں میں وقت خرچ کرنے کے، ہمیں حق تعالی شانہ سے دوستی لگانے اور دوستی مضبوط کرنے میں اس سال کا رمضان خرچ کرنا ہے۔ حق تعالی شانہ اگر اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مبارک سنت، بہت مبارک سنت، آخری 10 دن کا اعتکاف۔ اور پھر یہ سنت ایسی کہ یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر سنت اعتکاف پورے سال میں کسی اور وقت میں اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ سنت اعتکاف کے لیے یہی 10 دن مخصوص ہے۔ اگر کوئی رمضان کے پہلے عشرے میں سنت اعتکاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا، بیچ والے عشرے میں سنت اعتکاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا، وہ نفل اعتکاف ہے۔ شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، سفر میں اگر سنت اعتکاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ سنت اعتکاف صرف آخری عشرے میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آخری عشرے میں سب سے بہتر عبادت وہ اعتکاف ہے، سنت اعتکاف۔ جیسے نماز بہت قیمتی عبادت،
تلاوت بہت قیمتی عبادت، حق تعالی شانہ کا ذکر بہت قیمتی عبادت، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھا ہوا ہے۔ مگر جب ہم حرم شریف میں چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عبادت طواف ہے۔ دنیا کی کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا سنت ہے، مگر مکہ مکرمہ کی مسجد میں داخل ہونے والی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ طواف کر لے، طواف یہاں تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز مت پڑھ، بہتر یہ ہے کہ یہاں تو طواف کرے۔ ہاں اگر طواف کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر تو 2 رکعت پڑھ، مگر تیرے لیے 2 رکعت تحیۃ المسجد سے بہتر طواف کرنا ہے۔ طواف کیوں؟ اس لیے کہ طواف صرف مکہ میں ہو سکتا ہے، اس لیے جتنے زیادہ طواف ہو سکے کر لے، مدینہ منورہ جانے کے بعد طواف نہیں کر سکے گا۔ لیسٹر واپس لوٹنے کے بعد طواف نہیں کر سکے گا۔ تو جس طرح طواف جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے، اور چونکہ طواف مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے اس لیے مکہ مکرمہ میں جو شخص پہنچ جاتا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے سب سے بہتر اور سب سے افضل عبادت طواف ہے۔ تو اسی طرح یہ آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے وہ خاص ہے رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ، اس لیے جب کوئی شخص آخری عشرے میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر تجھ سے ہو سکتا ہو تو آخری عشرے کا سنت اعتکاف کر، اس لیے کہ اس وقت تیرے لیے سب سے بہتر اور سب سے افضل یہی ہے۔ جیسے ہی یہ عشرہ ختم ہو جائے گا تو سنت اعتکاف نہیں کر سکے گا۔ تو جس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ طاقت ہو، جس شخص کے پاس یہ ابیلٹی ہو، اور جس شخص کو یہ اپرچونٹی ہو کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ سکے تو اسے اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے، اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے۔ کسی بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ یہ رمضان المبارک کے اعمال ہیں، جتنے زیادہ اعمال کر سکے، اور گناہوں کو اپنے آپ سے بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، آنکھوں کے گناہوں سے بچاؤ، کان کے گناہوں سے بچاؤ، زبان کے گناہوں سے بچاؤ، دل دماغ سے گناہوں کو مت سوچو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور گناہوں سے بچانے کا آسان طریقہ، زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارو اور کم سے کم لوگوں سے ملاقات کرو، کم سے کم بیوی بچوں سے بھی بات چیت وغیرہ رمضان میں کم کر دو، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ماحول صالح نہیں ہوتا، اچھے لوگ بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت میں لگتے ہیں تو فلانے کی غیبتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان چلتی ہی رہتی ہے۔ تو جتنی زیادہ عبادتیں ہو سکے کرنی چاہیے، مگر اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، اور قرآن مجید پڑھنا، سننا، سنانا یہ بھی رمضان کی ایک خصوصیت ہے، رمضان کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جبریل ہر سال حاضری دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ اور جس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور 2 مرتبہ سننے سنانے کا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ اب دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ زیادہ ہی کر لیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی اور اپنے انتقال کی خبر دی، ایک راز کی بات تھی جو کسی کو نہیں بتلائی کہ یہ فاطمہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی کہ جبریل ہر سال میرے پاس آتے تھے اور ہم 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اس مرتبہ جبریل نے 2 مرتبہ دور کروایا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں دنیا سے اب جانے والا ہوں۔
اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ آخرت کی فکر جو ہے وہ اعمال میں اضافے کا باعث بننی چاہیے. تو جو حضرات بوڑھے ہیں انہیں تو اپنی آخرت کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اور ہم میں سے ہر شخص گزشتہ سال اگر کوئی 25 تھا تو اس سال 26 ہو گیا, اور گزشتہ سال کوئی 30 تھا تو اس سال 31 ہو گیا, اور گزشتہ سال کوئی 60 تھا تو اس سال 61 ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہر رمضان میں ہم بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو ہر رمضان میں عبادت میں اضافہ ہوتے چلے جانا چاہیے. اگر 10 سال پہلے 3 قرآن مجید ختم کرتے تھے تو اب 10 ہونے چاہیے, 5 ہونے چاہیے, 12 ہونے چاہیے. توجہ کرو میرے بھائیوں, اس کی طرف توجہ کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے, دل یہ آلودہ ہے, گندا ہے, میلا ہے گناہوں کی وجہ سے. اس وجہ سے ہمارا دل قرآن میں لگتا نہیں ہے. اگر یہ دل گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو جاوے اور صاف ستھرا ہو جاوے تو ایسے شخص کو قرآن مجید کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی, اور جب مٹھاس محسوس ہونے لگے گی تو پھر وہ قرآن سے دور نہیں رہ سکے گا, قرآن سے دور نہیں رہ سکے گا. ایسے لوگ گزرے ہیں جو میرے بھائیوں رمضان المبارک میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عام دنوں میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. عام دنوں میں, غیر رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے, ایک قرآن رات میں. کل 60 قرآن ختم کرتے تھے, 60. اور تراویح کے ساتھ 60 قرآن ختم کرتے تھے, اور تراویح کے ساتھ 61. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں یہ بھی لکھا ہے کہ عید الفطر کی رات میں بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے, اور عید الفطر کے دن بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے. تو کل 63 قرآن ختم کرتے تھے ایک ساتھ, 63 قرآن ختم کرتے تھے. وہ حضرات بھی ہمارے جیسے انسان تھے, انہیں بھی بھوک لگتی تھی, انہیں بھی نیند آتی تھی, انہیں بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی. اس کے باوجود بھی وہ کر سکتے تھے. کیوں کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا تھا. ہمیں اگر گھنٹوں ٹیلی ویژن سیٹ کے اوپر بیٹھنے کی نوبت آئے تو ہم نہیں تھکتے. 3 گھنٹے 6 گھنٹے فلم دیکھتے رہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے اس میں مٹھاس محسوس کرتا ہے. ہم نے دنیا پر محنت کی, ہم نے گناہوں میں منہمک ہونے کی محنت کی تو ہمیں گناہوں میں لذت آتی ہے. انہوں نے عبادت میں منہمک ہونے کی محنت کی تو انہیں عبادتوں میں لذت آتی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے, روزانہ ایک قرآن, اور تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے. تہجد میں 10 پارے اور تراویح والا قرآن, تو ٹوٹل ان کے 41 قرآن ختم ہوتے تھے رمضان المبارک میں. اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ, ہمارے اس زمانے کے بزرگ, ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت کی زیارت کی. 1982 میں حضرت کا وصال ہوا. آپ میں سے بہت سے حضرات ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے. کئی سالوں تک رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے, ایک قرآن ختم فرماتے تھے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم ہے, اس سال وہ فارغ ہوا, ہر سال رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے, اور گزشتہ سال پورے رمضان میں 40 قرآن ختم کیے. اگر وہ کر سکتا ہے کیوں ہم نہیں کر سکتے؟
وہ اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر جو اعمال میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، لگاتا ہے، تو حق تعالی شانہ برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی بتایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی بتایا، یہ حضرات روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے، روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے۔ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید ابن جبیر رضی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ حضرات روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے۔ روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، چسکا لگ جاتا تھا۔ اور پھر حق تعالی شانہ وقت میں برکت پیدا فرماتے تھے، اور جب وقت میں برکت ہوتی تھی میرے بھائیوں، وقت میں برکت، تو حق تعالی شانہ تو قادر مطلق ہے، حق تعالی شانہ قادر مطلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سے نکلا اور معراج کا لمبا سفر کر کے جب میں واپس آیا تو ابھی وہ دروازہ بند ہو رہا تھا، دروازہ بند نہیں ہوا تھا، وہ دروازہ جو بند ہو رہا تھا وہ بند نہیں ہوا تھا، اور جب میں بستر کے اندر گیا تو ابھی بستر گرم تھا۔ تو اس دنیا کے اعتبار سے ابھی 1 سیکنڈ ہی گزرا تھا، مگر سفر کتنا لمبا کر لیا 1 سیکنڈ میں۔ تو حق تعالی شانہ وقت کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے برگزیدہ بندوں کو جب دیکھتے ہیں کہ انہیں میرے قرآن سے وابستگی ہو گئی ہے، ایک لگاؤ ہو گیا ہے، تو ان کے لیے وقت میں خوب برکت بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو جس طرح زمین کو حق تعالی شانہ چھوٹی کر دیتے ہیں، اللہ کو قدرت ہے کہ زمین کو چھوٹی کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کو یہ بھی قدرت ہے کہ زمین کو لمبی کر دیتے ہیں۔ بنو اسرائیل 40 سال تک ایک ہی زمین میں چکر لگاتے رہے، اللہ نے اتنا لمبا کر دیا اس کو کہ صبح اٹھتے تھے سفر کرنے کے لیے، اور سفر کرنے کے لیے اٹھتے تھے، چلتے 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 شام ہوتی تھی، صبح جب اٹھتے تھے تو اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے جہاں سے کل چلے تھے۔ زمین لمبی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور حق تعالی شانہ جس طرح زمین کو اتنی لمبی کر دی کہ 40 سال تک چلتے ہی رہے مگر وہی رہے، آگے بڑھے ہی نہیں۔ یتیہون فی الارض 40 سنتن یتیہون فی الارض، قرآن کہتا ہے کہ 40 سال تک زمین میں حیران و پریشان گھومتے رہے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ تو خدا کو یہ بھی قدرت ہے، اور خدا کو یہ بھی قدرت ہے کہ زمین لمبی ہے اور اسے مختصر کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو انہیں محسوس ہوا کہ اب جان خطرے میں ہے، تو انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور سپاہی کو بلا کر کے کہا کہ پیچھے ہمارا جو دوسرا لشکر ہے انہیں جا کر کے اطلاع کرو کہ آ کر کے ہمارا تعاون کرے، جاؤ جلدی بھاگو یہاں سے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فجر کی نماز کے بعد چلا، یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کر اندھیرے میں چلا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ فجر کی نماز پڑھ کے چلا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تنہا سفر کر رہا ہے، پورا لشکر بھی نہیں۔ اتنی تیزی کہ بس پوچھو مت، اس لیے کہ پیچھے لشکر خطرے میں ہے۔ یہ چلتے 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 فجر سے نکلا ہوا شخص عصر کے وقت پہنچا۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کمانڈر ان چیف تھے، اور ان کے پاس آ کر کے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر، انہوں نے مجھے روانہ کیا ہے، دشمنوں کے نرغے میں آ گئے ہیں اور آپ سب حضرات کو بلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ بھئی عصر کی اذان کہو اور وضو کرو اور عصر کی نماز پڑھو اور تیاری کرو سفر کے لیے۔
عصر کی اذان ہوئی، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کر کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے سارے مجاہدین کے ساتھ، اور حضرت نے فرمایا کہ سفر سے پہلے دعا کرو. ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ اے اللہ یہ زمین تو تیرے قبضے قدرت میں ہے، تیرا ایک بندہ جو تیرا نام بلند کرنے کے لیے تیرے راستے میں لڑ رہا ہے وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہے، فاصلہ یہاں سے بہت دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچتے پہنچتے وہ پورا لشکر ہی ختم ہو جائے، آپ زمین کو ہمارے لیے چھوٹی کر دیجئے. بس دعا کی اور دعا کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب یہ گھوڑے چلے، پورا لشکر چلا، عصر کی نماز پڑھ کر چلا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا. تو خدا کو قدرت ہے، جب وہ چاہتا ہے زمین کو لمبی کر دے، جب وہ چاہتا ہے زمین کو مختصر کر دے. تو جس طرح خدا کو یہ مکان جگہ کو لمبا کرنے اور جگہ کو چھوٹا کرنے پر قدرت ہے، اسی طرح خدا کو وقت کو بھی لمبا کرنے پر قدرت ہے اور وقت کو بھی مختصر کرنے پر قدرت ہے. یہ تو حق تعالی شانہ کی قدرت ہے. اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ برکت عطا فرماتے ہیں. بس ہمارے اندر چاہیے میرے بھائیو. اسی لیے جب ہم بزرگوں کے معمولات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں یہ بھی کر لیتے تھے، 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 یہ بھی کر لیتے، تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم سے 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا پورے دن میں. وہ کیسے ہزار مرتبہ پڑھ لیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سارے معمولات اور عبادتیں ایک طرف، صرف درود شریف روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھتے تھے. درود شریف 100,000 ٹائمز پڑھتے تھے. جن لوگوں کو اولیاء کی کرامات، پیغمبروں کے معجزات میں شک ہوتا ہے، انہیں خدا کی قدرت میں شک ہوتا ہے. جو خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. آپ خود کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ حق تعالی شانہ آپ کی زندگی میں بھی برکت پیدا فرماتے ہیں یا نہیں. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں 5-5 پارے، 10-10 پارے، 15-15 پارے روزانہ پڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے نکمے لوگ جو بالکل پڑھتے ہی نہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پڑھتے کیسے ہوں گے. ہمارے لیے ایک پارا پڑھنا مشکل، ایک رکوع پڑھنا مشکل. عجیب لوگ گزرے ہیں میرے بھائیو. ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. دیکھیے تو صحیح ان حضرات کو. اور حضرت عثمان غنی تمیم داری وغیرہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. ایک بہت بڑے محدث ہیں صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی، حج کے سفر کے لیے نکلے. اب حج کے سفر کے لیے نکلے تو دل میں ایک خاص کیفیت ہو گئی عبادت کی، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی رات کے وقت سفر کرتے تھے، اس لیے کہ رات کو گرمی بھی کم ہوتی ہے، اونٹنی کے لیے آسانی. تو پورا قافلہ رات کو چلتا تھا، تو اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے. اس لیے کہ رات کا اندھیرا، نہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو اب کریں کیا؟ تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. تو پورے سفر حج میں اپنے گھر سے نکلے اس وقت سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک اونٹ پر بیٹھنے کے بعد، باقی ساری عبادتیں الگ، اونٹ پر بیٹھ کر جو قرآن مجید پڑھتے تھے، صرف رات کے وقت 2 قرآن روزانہ ختم فرماتے تھے. 2 قرآن صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تعالی. اور ایک بہت بڑے تابعی ہیں دوسرے حضرت سلیم ابن عطر رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی. یہ روزانہ رات کو 3 قرآن مجید ختم فرماتے تھے. اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے بزرگ ابن الکاتب کی تو ایسی بات لکھی ہے میرے بھائیوں کہ ہماری تو عقل میں ہی نہ آوے، عقل میں نہ آوے. روزانہ کا ان کا معمول یہ تھا کہ دن کو 4 قرآن ختم کرتے تھے، رات کو 4 قرآن ختم کرتے تھے، 8 قرآن مجید ختم فرماتے تھے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حق تعالی شانہ اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ مجھے روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. لازم کر لیجئے، طے کر لیجئے کہ روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنا شروع کیجئے. ناک میں دم آ جائے گا،
ناک میں دم آ جائے گا، تسبیح لے کر چلتے رہو، پھرتے رہو، پڑھتے رہو، تب جا کر کے مغرب عشاء کے وقت وہ 500 مرتبہ درود شریف ختم ہوگا. مگر جمے رہیے، پڑھتے رہیے، پھر دیکھو کہ عصر سے پہلے ختم ہوتا ہے یا نہیں. جمے رہو، پڑھتے رہو، پھر دیکھو کہ ظہر سے پہلے ختم ہوتا ہے یا نہیں. جمے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر دیکھو کہ صبح 9-10 بجے تک میں وہی وظیفہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں. جو لوگ ان چیزوں کو مانتے نہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑ دیجئے قرآن مجید کو. 500 مرتبہ درود شریف کو پڑھ کر دیکھیے کہ پہلے دن کب ختم ہوتا ہے، دوسرے دن کب ختم ہوتا ہے، تیسرے دن کب ختم ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد کب ختم ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد کب ختم ہوتا ہے، اور 1 سال کے بعد کب ختم ہوتا ہے. حق تعالی شانو کیسے برکت پیدا فرماتے ہیں، خود دیکھیے. ایک بہت بڑی قاریہ عورت عائشہ بنت عمران رحمہ اللہ تعالی، عورت، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی میں 1520 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا. 1520 مرتبہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. مگر جس گھر میں ان کا انتقال ہوا، جس گھر میں، صرف اس گھر میں، جس جگہ پر ان کا انتقال ہوا، جس بیٹھک میں، اس بیٹھک میں بیٹھ کر اپنی پوری زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا تھا. 7000 ٹائمز. چلتے پھرتے، نماز میں جو پڑھا ہوگا وہ الگ. اور ایک بہت بڑے دوسرے امام ہیں، امام شعبہ رحمہ اللہ تعالی. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 24000 مرتبہ قرآن ختم کیا. 24,000 ٹائمز قرآن ختم کیا. اب میرے بھائیو دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کے ختم تک پہنچ جاتا ہے اور قرآن مجید ختم کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نظر میں کتنا مبارک ہوگا. اللہ اکبر. جو اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، کتنا مبارک ہوگا. اندازہ لگاؤ اس سے کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اختتام تک پہنچتا ہے تو حق تعالی شانہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ آ کر اس کی پیشانی کو چومتا ہے. اب جس شخص نے اپنی زندگی میں 24,000 ٹائمز قرآن پورا کیا ہو اور فرشتے نے جس کی پیشانی کو 24,000 مرتبہ چوما ہو، وہ شخص کتنا مبارک اور پاکیزہ ہوگا. یہ جو عائشہ بنت عمران ہے، جن کا میں نے کہا کہ پوری زندگی میں 1520 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، انتقال بھی ہوا قرآن پڑھتے پڑھتے. 1520 مرتبہ جو قرآن ختم کرے گا تو پھر انتقال پڑھتے پڑھتے ہی تو آئے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون، کہ تمہارا اسی طرح تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارو گی. اگر فلم دیکھنے کا عادی ہے تو فلم دیکھتے دیکھتے موت آئے گی، اللہ حفاظت فرمائے. زنا شراب کا عادی ہے تو زنا شراب میں موت آئے گی. تموتون کما تحیون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی طرح موت آئے گی. اور وتحشرون کما تموتون، اور جیسے تم مرو گے اسی حالت میں اللہ کے یہاں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا، پڑھتے پڑھتے قرآن مجید. اور آخری آیت کیا تھی زبان سے نکلنے والی؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں. بس یہ آیت نکلی اور روح نکل گئی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرو. قرآن مجید سے وابستہ کرو. یہ عزم کر لو کہ ہمیں قرآن مجید سے اپنے آپ کو لگانا ہے. حضرت مولانا حکیم فخر الدین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، صورت میں بڑے بزرگ تھے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید معجون مرکب ہے. قرآن مجید معجون مرکب ہے. اس کا کیا معنی؟
اس کو انگلش میں سمجھاتا ہوں. آپ یہ فرماتے تھے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اور جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی اوراد ہیں، یہ الگ الگ وٹامن ہے. درود شریف الگ وٹامن اور استغفار الگ وٹامن. وٹامن اے کا جو فائدہ ہے وہ وٹامن بی کا نہیں، اور وٹامن بی کا جو فائدہ ہے وہ وٹامن سی کا نہیں، اور وٹامن سی کا جو فائدہ ہے وہ وٹامن ڈی کا نہیں. جس مریض کو وٹامن اے کی ضرورت ہو ڈاکٹر وٹامن اے دیتا ہے. اگر اے کھاتا ہے تو بی کا فائدہ نہیں ملے گا، اور بی کھاتا ہے تو سی کا نہیں ملے گا، اور سی کھائے گا تو ڈی کا نہیں ملے گا. تو درود شریف پڑھنے والے کو استغفار کا فائدہ حاصل نہیں، استغفار پڑھنے والے کو تسبیح پڑھنے والے کا فائدہ نہیں، اور تسبیح والے کو تحمید کا فائدہ نہیں، تحمید والے کو تحلیل کا فائدہ نہیں. یہ الگ الگ وٹامن. تو حکیم فخر الدین صاحب فرماتے تھے کہ بھئی قرآن مجید معجون مرکب ہے، یعنی جتنے اوراد اور جتنے وظائف ہیں وہ سارے کے سارے الگ الگ وٹامن، اور قرآن مجید ملٹی وٹامن. ملٹی وٹامن، اس میں وٹامن اے بھی ہے، وٹامن بی بھی ہے، وٹامن سی بھی ہے، وٹامن ڈی بھی ہے، سارے وٹامن اس میں آ گئے. تو روحانیت کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا، بہت زیادہ تقویت ملے گی. اس لیے قرآن مجید سے اپنے آپ کو لگاؤ میرے بھائیوں، لگاؤ. یہ طے کر لو کہ ہمیں قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، وابستہ کرنا ہے. روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے، کم سے کم روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید میں بہت سستی ہوتی ہے. روزانہ صبح اٹھتے ہی یاسین شریف کی تلاوت کرو، یاسین شریف کبھی مت چھوڑو. اور سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ، اس کے علاوہ بھی سورتیں ہیں مگر یہ کم سے کم سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ سونے سے پہلے، مغرب کے بعد جب جی چاہے پڑھ لو، مغرب سے لے کر سونے تک. اور صبح اٹھنے کے بعد سورہ یاسین شریف. اور اس کے علاوہ ہر جمعہ کو سورہ کہف. اور یہ پڑھ لیا، یہ تین چیزیں ہو گئی. اب چوتھی چیز، روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرو، ایک سپارہ روزانہ پڑھو. یہ تو میں نے ان حضرات کی باتیں کی ہے جو حضرات روزانہ ایک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے یا ایک سے زائد. مگر امت کے صلحاء، امت کے مشائخ کا معمول یہ رہا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے. سنیچر کو شروع کرتے تھے، جمعہ کو ختم کر دیتے تھے. سنیچر کو شروع کرتے تھے، جمعہ کو ختم کر دیتے تھے. 7 دن میں ختم کرنے والے تو سینکڑوں ملیں گے آپ کو، ان کا کوئی شمار نہیں. تو یہ طے کر لو میرے بھائیوں کہ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے. کرو گے بھائی؟ ہاں، ایک پارے کی تلاوت. اور یاسین شریف کی تلاوت، سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدے کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت، اور قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ٹائم مقرر کرنا پڑے گا. ٹائم مقرر کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بریک فاسٹ کا ٹائم ہمارا مقرر ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہمارا مقرر ہوتا ہے، غسل کا شاور کا ٹائم ہمارا مقرر ہوتا ہے. بے شمار کام ہم کرتے ہیں، ہر کام کا ٹائم مقرر. اگر کسی کام کا ٹائم مقرر نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ شانہ کے کام کا، اللہ تعالیٰ شانہ کے کام کا ہاں طے کر لیا بھائی کہ اب ہم کل سے ایک پارا تلاوت کریں گے. اب کل صبح اٹھیں گے تو فجر سے پہلے سوچیں گے کہ فجر کے بعد کر لوں گا، اور پھر فجر کے بعد ذرا غنودگی چھا جائے گی تو پھر کہیں گے ذرا آرام کر لوں، اور آرام کر کے اٹھنے کے بعد کروں گا. اب آرام کر کے اٹھے تو کہ ناشتے کے بعد، ناشتے سے فارغ ہوئے تو کہ ظہر سے پہلے کر لوں گا، ظہر سے پہلے تو ظہر کے بعد. ایاک والتسویف، ارے بھائی بعد میں کروں گا سے بچو. ہلک المسوفون، بعد میں کروں گا ایسی نیت کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک آیا، کل سے کرتے کرتے 6 روزے گزر گئے تو پھر دل میں نفس اور شیطان یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چلو بھائی پہلا عشرہ تو ایسے ہی کمزوری میں گزر گیا، آنے دو 11ویں دن کو.
آنے دو, دوسرے عشرے کو آنے دو, برابر جم کر عبادت کروں گا. آیا 11واں دن, وہ بھی چلا گیا, 12واں بھی چلا گیا, 13واں بھی چلا گیا, 14واں بھی چلا گیا. تو پھر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ دوسرا بھی اب چلا گیا, اصل تو آخری عشرہ ہے, بس آخری عشرے میں تو مر مٹوں گا. آیا 21واں دن, وہ بھی چلا گیا, 22واں بھی چلا گیا, 23واں بھی چلا گیا, 24واں بھی چلا گیا. اب ارادہ کر رہے ہیں کہ اصل رات تو 27 کی ہے اور 27 سے پھر سب کچھ لے لوں گا آخر تک. بھائی 27 آئی, وہ بھی چلی گئی, 28 بھی چلی گئی, 29 بھی چلی گئی, 30 بھی چلی گئی, عید بھی چلی گئی. اسی طرح میرے بھائی تیری زندگی بھی چلی جائے گی, تیری زندگی بھی چلی جائے گی. اس لیے کل نہیں, کل نہیں, آج ہی سے شروع کرو, آج سے طے کر لو. چاہے پورا پارا نہ پڑھ سکے تو ابھی عشاء کے بعد کم سے کم ایک رکوع پڑھ لو یہاں یا گھر جا کر کہ بس ہم نے شروع کر دیا. یہ اللہ قبول فرما لے, اور آئندہ کل سے اب ایک ایک پارے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن سے وابستگی پیدا کرو. اور آیا رمضان کا مہینہ, ٹارگٹ مقرر کرو, ٹارگٹ کہ اس سال تو مجھے 3 قرآن تو ختم کرنے ہی ہے. اور جس نے 3 ختم کیے تھے وہ کہے کہ 5 ختم کرنے ہیں, اور جس نے 5 پہلے ختم کیے تھے وہ 7 کا ارادہ کرے, 10 کا ارادہ کرے, 12 کا ارادہ کرے, 15 کا ارادہ کرے. یہ سوچو ہی مت کہ ہوگا کیسے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دل میں اچھے اچھے ارادے پیدا کرو, پھر دیکھو کہ حق تعالی شانہ مدد فرماتے ہیں یا نہیں. اگر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچنے کے لیے وہیں رک جاتے کہ زنا سے بچنا تو چاہتا ہوں مگر دروازہ بند ہے, میں کیسے آگے بڑھوں. زلیخا نے تو 7 دروازے لاک کر دیے ہیں, اگر وہیں رک جاتے تو گناہ میں پھنس جاتے. مگر نہیں, انہوں نے سوچا یہ کہ یہاں سے لے کر دروازے تک تو میں دوڑوں, اس لیے کہ یہاں سے دروازے تک کا راستہ تو کھلا ہوا ہے, یہاں سے دروازے تک تو میں دوڑوں. اب یہ دوڑے اور پہنچے دروازے کے پاس, حق تعالی شانہ نے تالے کو توڑا, دروازے کو کھولا. آگے اور چلے, تالے کو توڑا, دروازے کو کھولا. آگے اور چلے, تالے کو توڑا, دروازے کو کھولا. 7 کے 7 تالے ٹوٹتے چلے گئے, دروازے کھلتے چلے گئے, اور حق تعالی شانہ نے بہت بڑے گناہ سے ان کی حفاظت کر لی. ہم فیصلہ تو کریں, ارادہ تو کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. کیسے کیسے لوگ گزرے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے متکلمہ بالقرآن کا واقعہ نقل کیا ہے, اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب تراشے کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. متکلمہ بالقرآن, ایک عورت, اس کو قرآن مجید کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق, اللہ اکبر. یعنی پچھلے زمانے میں لوگوں کو قرآن سے کتنا تعلق تھا. ایک شخص حجاج ابن یوسف کے سامنے آ گیا. اب حجاج ابن یوسف تو بڑا ظالم جابر شخص تھا, تو حجاج ابن یوسف کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا اور میں اگر اللہ سے یہ کروا سکتا تو تجھے اس زمین پر سے اسی طرح ختم کر دیتا جس طرح کے قرآن مجید کے پہلے 15 پارے میں لفظ کلا نہیں ہے. پہلے 15 پارے میں لفظ کلا نہیں ہے. قرآن میں کہیں بھی پہلے 15 پارے میں جس طرح لفظ کلا نہیں ہے, تو جیسے قرآن میں لفظ کلا نہیں ہے, تو میرے بس میں اگر ہوتا تو اس زمین پر میں حجاج ابن یوسف کو باقی نہ رہنے دیتا, صاف کر دیتا اس سے. تو حجاج ابن یوسف نے یوں کر کے آنکھیں بند کر لی. اب دیکھو وہ کتنا ماہر حافظ ہوگا. وہ پہلے دیکھ کر کے تو نہیں آیا تھا کہ مجھے حجاج ابن یوسف کے ساتھ ملاقات کر کے ایسی کوئی بات کرنی ہے. وہ تو اچانک آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے, تو غصے میں اس نے یہ بات کہہ دی. تو قرآن کتنا یاد ہوگا کہ پہلے 15 پارے میں لفظ کلا نہیں ہے, وہ اسے محفوظ. تو کہا جس طرح پہلے 15 پارے میں لفظ کلا نہیں ہے, اسی طرح میرے بس میں ہوتا تو میں اس زمین پر تجھے بھی باقی نہ رکھتا. تو حجاج ابن یوسف نے یہ بات سنی تو اس نے آنکھیں بند کر لی. اسے قرآن کتنا یاد ہوگا. آنکھیں بند کر لی, اور چند منٹوں تک اس نے آنکھیں بند کر کے رکھی, اور پھر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر پہلے 15 پارے میں کسی جگہ پر بھی مجھے لفظ کلا مل جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یعنی اسے بھی اتنا زیادہ یاد تھا کہ آنکھیں بند کر کے اس نے یوں کر کے دیکھ لیا کہ پہلے 15 پارے میں لفظ کلا ہے یا نہیں. قرآن اتنا پڑھتے تھے. یعنی ایسا ظالم اور جابر شخص بھی دیکھو قرآن کے ساتھ کیسا وابستہ. تب میرے بھائیو قرآن مجید کی رحمتیں ان لوگوں پر اترتی تھی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر,
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن کو پکڑا تھا تو سچے مسلمان تھے، تو زمانے میں معزز تھے، اور ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا تو ہم جھوٹے مسلمان ہو گئے، کچے مسلمان ہو گئے، اور جب کچے مسلمان ہو گئے تو پوری دنیا نے ہماری گردن دبوچ لی، ہم خار ہوئے، ذلیل ہوئے۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حق تعالی شانہ اس قرآن کے ذریعے ایک جماعت کو رفعت عطا فرماتے ہیں اور دوسری جماعت کو ذلیل کرتے ہیں۔ رفعت کسی عطا فرماتے ہیں؟ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اور جو اسے پڑھتا نہیں، اسے سمجھتا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتا، اللہ اسے گھٹاتے ہیں، گراتے ہیں۔ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں کئی سال گزار کر جب دارالعلوم دیوبند دوبارہ پہنچے ہیں اور سیدھے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور استاد الاساتذہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ان کے شاگرد، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، بہت بڑا شخص شیخ الہند نور اللہ مرقدہ۔ تو پورے ہندوستان سے بڑے بڑے علماء جو کریم تھی وہ سارے سمٹ کر کے آ گئے تھے، اور سب بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے سامنے، اور سب حماتن متوجہ کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، مالٹا کی جیل میں تنہائی میں بہت سال گزار کر آیا ہوں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے میں سوچتا رہا کہ مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی ڈی جنریشن اور مسلمانوں کی ہیوملیشن کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بہت سوچا میں نے، بہت سوچا تو حق تعالی شانہ نے میرے دل پر دو باتیں القا فرمائی، سب متوجہ ہو گئے۔ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا سیاستدان جس کی پوری دنیا کے اوپر نظر، یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بہت غور کیا تو دو چیزیں مجھے نظر آئی جس کی وجہ سے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں کیا ہے؟ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایک چیز تو یہ کہ مسلمان آپس میں لڑتے بہت ہیں، اتفاق نہیں مسلمانوں کا، لڑتے بہت ہیں۔ نفاق تو ہے، نفاق اوپر سے ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو بہت میٹھی میٹھی باتیں، بہت میٹھی باتیں، اندر نفرت، اندر سے دل جڑے ہوئے نہیں، ملے ہوئے نہیں، اور جھگڑے اتنے کہ خاندانی جھگڑے، خاندانوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، قوموں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے، یہ فلاں جماعت کا آدمی، ہم فلاں جماعت کے، یہ فلاں شیخ کا مرید، ہم فلاں شیخ کے۔ یعنی کسی شیخ سے مرید ہونا، کسی شیخ سے وابستہ ہونا، یہ تو ایک نیک عمل ہے، نیک کام ہے۔ اپنے تزکیے کے لیے کسی شیخ سے رہنمائی کرتے ہیں، یہ کوئی دنیا داری کا کام تو نہیں، یہ کوئی سیاست کا کام تو نہیں۔ اور اس میں بھی تفریق کہ یہ فلاں شیخ کا مرید اور ہم فلاں شیخ کے مرید، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسی پیری مریدی، یہ کیسا تزکیہ، یہ کیسی دل کی صفائی کہ خانقاہوں میں بھی اختلاف، جماعتوں میں اختلاف، جماعتوں میں یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدارس میں اختلاف، یہ فلاں مدرسے کا فاضل اور یہ فلاں مدرسے کا فاضل۔ مسجدوں میں اختلاف، یہ فلاں مسجد کا آدمی، ہم فلاں مسجد کے آدمی۔ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ جماعت اور ذاتیں، ذات پات، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں، یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم کا، یہ ہندوستانی اور یہ پاکستانی، یہ پٹھان اور یہ پنجابی، یہ سورت کا اور یہ بھروچ کا۔ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، سب بھائی، کالا ہے تب بھی، گورا ہے تب بھی، عربی ہے تب بھی، عجمی ہے تب بھی، ہندی ہے تب بھی، سندھی ہے تب بھی، سب بھائی بھائی۔ یہ تفریق کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ تفریق کہاں سے لاتے ہیں میرے بھائی؟ پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو،
ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو, ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو, ایک دوسرے کا تعاون کرو. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اس وقت تک اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم الآخرہ یوم القیامہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیا کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے, حق تعالی شانہ اس کی قیامت کے دن کی ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے. آپس میں اتفاق سے رہو, یونیٹی کے ساتھ رہو, دل بڑا کرو, بڑا, یہ دل کو تنگ مت کرو, دل وسیع رکھو, وسیع. ٹالریشن پیدا کرو اپنے اندر. اگر کوئی غلطی کرے تو forgive کرو, معاف کرو, اور forget کرو, forgive and forget, بھولو. ایک سبب یہ مسلمانوں کی ذلت کا, مسلمان آپس میں جتنا لڑتا ہے اتنا غیروں سے نہیں لڑتا. مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جتنا حسد کرتا ہے اتنا پرائے سے حسد نہیں کرتا. مسلمان اپنے بھائی کا میل جتنا دل میں رکھتا ہے اتنا پرائے کا میل نہیں رکھتا. تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ, اور دوسرا سبب شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے یہ بیان کیا کہ دوسرا سبب یہ ہے مسلمانوں کے ڈی جنریشن کا, مسلمانوں کی پستی کا, کہ مسلمان نے اپنے آپ کو قرآن سے الگ کر لیا ہے, قرآن سے وابستہ نہیں. درس قرآن میں دیکھو کتنے لوگ بیٹھتے ہیں, درس قرآن کو کتنے لوگ سنتے ہیں, پڑھتے کتنے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کتنے لوگ کرتے ہیں. ہمارے اپنے بچپن میں مسجد نور میں, یہاں جب ہم 10, 11, 12 سال کے تھے, مسجد نور میں یہاں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس زمانے کو دیکھے ہوئے ہیں. اس وقت بستی بہت چھوٹی تھی, چھوٹی بستی, مگر میرے بھائیوں اس کے باوجود بھی رمضان المبارک میں یہ 25 سال کے بعد پھر ہم سمر میں آ رہے ہیں. جب سمر کے ایام میں روزے تھے, مجھے اپنا بچپن معلوم ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک کوئی لمحہ ایسا مسجد میں نہیں آتا تھا کہ کوئی بیٹھ کر کے تلاوت نہ کر رہا ہو. اور آج کل دیکھیے, آج کل رمضانوں میں دیکھیے, ظہر کی نماز ختم ہوئی 8 گھنٹے کے بعد دیکھیے کوئی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں. اتنی بڑی بستی مگر مسجدیں سونی ہو گئی. اور اس زمانے میں بستیاں چھوٹی, لوگ کم مگر مشغول. اور یہ تو یہاں کی بات, مجھے اپنے بہت چھوٹا تھا بچپن میں, جب بھوریا گاؤں میں تھا اپنے بچپن میں, اس وقت بھی یاد ہے کہ رمضان میں جب بھی مسجد میں جاؤ تو کوئی نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے, جب بھی مسجد میں جاؤ کوئی نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے. تو کرو گے میرے بھائیو, وابستہ کرو اپنے آپ کو, اس سال جم جاؤ, اور پھر پورا سال قرآن مجید سے اپنے آپ کو لگاؤ. قرآن مجید کو پڑھو, قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھو, قرآن مجید کو سمجھو, ریلائبل اوتھینٹک تفاسیر دیکھو, کامنٹریز دیکھو, علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو. مسجدوں کے اندر اردو انگلش دونوں پروگرام ہوتے ہیں, کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز اور عذر نہیں. معلوم کرو کس مسجد میں کس جگہ پر اردو میں ہوتا ہے, کس جگہ میں انگلش میں ہوتا ہے. جاؤ بیٹھو اور سیکھو, اور سیکھ کر کے عمل کرو. میں یہ کہہ رہا تھا, اسی پر ختم کرتا ہوں, کہ ایسا قرآن سے لگاؤ کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, بہت بڑے محدث عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے عالم. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا تو چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ بیابان جنگل میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا السلام علیکم, السلام علیکم. تو میں نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم. اس نے وعلیکم السلام نہیں کہا, اس نے سلام کا جواب دیا, مگر یاسین شریف کی آیت پڑھی, سلام قولا من رب الرحیم. وعلیکم السلام ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بڑھیا تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے, اس زمانے میں تو لوگ قافلوں میں سفر کرتے, تو یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا. دیکھو قرآن کی آیت پڑھی, مگر کہنا یہ چاہتی تھی کہ میں گم ہو گئی ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں حیران,
تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے, کہاں جانا چاہ رہی ہے, اس لیے کہ اب اسے پہنچانا چاہیے. تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تو جیروسلم جانا چاہتی ہے, جیروسلم جانا چاہتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے تو صحیح, قرآن سے بات, قرآن مجید سے بات. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کچھ کھائے گی, کچھ پیے گی, اس لیے کہ کب سے تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتم الصیام الی اللیل, جب تم روزہ شروع کر دو تو پھر مغرب تک پورا کرو. تو میں نے کہا اس سے کہ روزہ رمضان تو ہے نہیں اور سفر میں. تو اس نے کہا کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اس نے کہا ومن تطوع خیرا, جو شخص نفل کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدردانی کرتا ہے. تو کہ میں تجھے لے چلوں, پہنچا دوں تجھے تیرے قافلے تک. تو اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے, یعنی شکریہ ادا کروں گی. کہا اونٹنی کو بٹھایا اور اونٹنی کو بٹھا کر کہا کہ بیٹھ جاؤ اس کے اوپر, اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ. اب وہ با پردہ خاتون تھی, بیٹھی ہوئی تھی, تو بہت زیادہ چونکہ نیک اور با پردہ تھی تو اسے مرد کے سامنے کھڑے ہونے میں ذرا شرم آئی, حیا آئی, شرم آئی. آج کل تو عورتیں جب چہرے کے اوپر نقاب پہن لیتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس اب نقاب میں آ گئی, دنیا میں جہاں چاہے گھومے پھرے. اور حجاب صرف کس کا ہے؟ کپڑے کا, بس آنکھوں کا حجاب نہیں, دل کا حجاب نہیں. اور ایسی بے حیائی سے بات کرتی ہے عورتیں, حجاب والی عورتیں. حیا تو ٹپکنی چاہیے, حیا ٹپکنی چاہیے, حیا ٹپکنی چاہیے میرے بھائیوں. صرف نقاب پہن لیا اس سے کوئی حجاب میں نہیں آ جاتا. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں اونٹنی کو لے کر کے کھڑا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ اس پہ آپ سوار ہو جائیے. تو کہا وہ کہنے لگی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں ذرا نیچی کر لیں. بیٹھ گئی. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کے نکیل کو پکڑا اور آگے میں چل رہا ہوں. چلتے 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 اب میں اس سے بات کر سکتا ہوں, اس لیے کہ پرائی عورت, حیا والی. تو میں نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیا. تو جب مرد اشعار پڑھتا ہے تو کبھی کبھی عورت کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے. جس طرح عورت اگر اشعار پڑھتی ہے تو مرد کے لیے فتنے کا سبب. بہت پابند تھی. تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقصد فی مشیک واغضض من صوتک, اپنی آواز کو ذرا پست کیجیے. یعنی قرآن پر اتنا عبور کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بات کرتی ہے تو بس بالکل قرآن ہی سے, اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں. کہیں نہ کہیں سے آیت تلاش کر لیتی ہے, اس کو کچھ بھی پوچھو تو قرآن سے بولتی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ میں تجھے اب لے تو جا رہا ہوں, تو اکیلی سفر کر رہی تھی, کوئی ساتھ تھا؟ تو اس نے کہا کہ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. ولما فصلت العیر, جب قافلہ الگ ہوا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قافلے کی شکل میں جب وہاں سے چلے تو یعقوب نے وہاں پر یہ کہا کہ مجھے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف کے کرتے کی. تو ولما فصلت العیر, جب قافلہ الگ ہوا تو اشارہ کر دیا کہ ہاں میں قافلے کے ساتھ تھی. بہت اچھی بات ہے. اب یہ قافلے کے ساتھ مل گئے. جب قافلے کے ساتھ مل گئے تو کہا کہ اس میں تمہارا کون ہے؟ تمہارا شوہر ہے, تمہارے چچا ہیں, تمہارے بھائی ہیں؟ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اولاد اور مال یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اس کا مطلب ہے کہ لڑکے ہیں میرے. تو کہا کہ تمہارے لڑکے ہیں تو قافلہ تو بہت بڑا ہے, تو قافلے کے کس سیکشن میں ہے؟ تو اس نے کہا وعلامات وبالنجم هم يهتدون,
وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ دیکھ کر سفر کرتے ہیں. اس میں اشارہ کر دیا کہ میرے بچے تو اس قافلے کے گائیڈ ہیں, بالکل آگے ہوں گے. فرماتے کہ میں آگے چلا گیا, اس سے پوچھا کہ نام کیا ہے تیرے بچے کے؟ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب اسماعیل یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہ تو لمبی گفتگو ہے. تو بچوں نے پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو بچوں نے یہ کہا کہ ہماری والدہ تو کئی سالوں سے قرآن کے علاوہ اپنی زبان سے کسی بات کو نکالتی ہی نہیں. تو یہ بعض کتابوں میں میں نے یہ قصہ پڑھا تو اس میں میں نے یہ پڑھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ بی بی مجھے یہ تو بتا, اب میں جا رہا ہوں کہ تو قرآن ہی سے کیوں بات کرتی ہے, قرآن ہی سے کیوں بات کرتی ہے؟ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی باتوں کو لکھ دیتے ہیں. گویا اشارہ اس نے اس بات کی طرف کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب قیامت کے دن میرا نامہ اعمال کھلے تو میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. تو میرے بھائیوں, یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں یہ صرف دلچسپی کے خاطر نہیں. آپ حضرات عزم کریں کہ انشاءاللہ روزانہ یاسین شریف پڑھیں گے, روزانہ سورہ تبارک پڑھیں گے, روزانہ سورہ الف لام میم سجدہ پڑھیں گے, روزانہ سورہ کہف پڑھیں گے, اور روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں گے. اور رمضان المبارک میں جتنا بھی وقت ہے, جتنا بھی وقت فارغ وقت جتنا بھی ہے, اپنے جو ریگولر معمولات وغیرہ ہیں اس کے علاوہ وہ سارا کا سارا قرآن کے پیچھے لگا دو. اور ٹارگٹ بناؤ, ٹارگٹ ایسے ہی مت پڑھو, ٹارگٹ بناؤ کہ نہیں 5 قرآن ختم ہونے چاہیے, 10 قرآن ختم ہونے چاہیے, 15 قرآن ختم ہونے چاہیے. تو اس حدیث سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ایسے عمل معلوم ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرماتے تھے رمضان المبارک میں. ایک تو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور دوسری ہے سخاوت. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی خوب قدردانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.